السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 27ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ 27ویں پارے میں سورہ زاریات جاری ہے ابتدا میں، اور اس کی آدھی یعنی 30 آیات جو ہیں اس بارے میں۔ اس کے علاوہ 6 صورتیں مکمل ہیں۔ سورہ الطور ہے، سورۃ النجم ہے، سورۃ القمر ہے، سورۃ الرحمن ہے، سورۃ الواقعہ ہے اور سورۃ الحدید۔ سورۃ الزاریات کے بارے میں کل میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ قیامت لازماً وقوع پذیر ہوگی، قیامت کے وقوع کے دلائل دیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو تاریخی قانون ہے جزا و سزا کا اس کی گواہی دی گئی ہے، اور اس کی گواہی کے طور پر یعنی عذاب الہی کا شکار ہونے والی جو اقوام ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ان کے تذکرے میں یعنی قوم لوط، آل فرعون، قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، سب کا ذکر ہے، لیکن آغاز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ جو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف عذاب لے کر آنے والے فرشتے تھے وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مہمان سمجھ کے ان کے سامنے بچڑا رکھا، بھنا ہوا بچڑا، انہوں نے کھایا نہیں، پریشان ہوئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہم تو جا رہے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے۔ اللہ، تو یہاں سے آغاز ہوتا ہے 27ویں پارے کا۔ قال فما خطبكم ایھا المرسلون، کہ فرشتوں تمہارا پروگرام کیا ہے، کیا مقصد ہے، کس لیے آئے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، انہوں نے کہا ہمیں مجرموں کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ہم ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دیں۔ آگے پھر ان ساری اقوام کا تذکرہ ہے، آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 57 تک دلائل توحید اور دعوت توحید ہے کہ اللہ کریم نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو ہم نے اپنی قوت اور اپنے ہاتھ کے ساتھ اس پوری کائنات کو بنایا۔ والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، اور ہم اس کی وسعت کرنے والے ہیں۔ وہ ایک کائنات وسعت پذیر ہے، ایک رکی ہوئی نہیں ہے، اسٹیٹک نہیں ہے۔ کائنات کے اندر ہر دم ہر لمحہ تبدیلی ہو رہی ہے اور وسعت ہو رہی ہے، کائنات بڑھتی چلی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسدان جو ہیں وہ اپنا پوری کوشش کے باوجود کائنات کے کناروں تک نہیں پہنچ سکے، ان کو یہ سمجھ نہیں آ سکی کہ کائنات کتنی بڑی ہے، کیونکہ کائنات ہر روز بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جو سورہ الرحمن میں اللہ فرماتا ہے کل یوم ھو فی شأن، ہر روز جو ہے وہ نئے کسی معاملے میں ہوتا ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، یہ کائنات چل رہی ہے۔ اور وقوع آخرت کی ایک دلیل یہاں پہ بڑی زبردست عقلی دلیل دی ہے کہ ہر چیز کا جوڑا جوڑا اللہ نے بنایا ہے۔ مِن کُلِّ شَیْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَیْنِ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ، ہر چیز کا اللہ نے جوڑا بنایا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یعنی دن کے ساتھ رات ہے، اندھیرے کے ساتھ اجالا ہے، اور مؤنث کے ساتھ مذکر ہے، ہر چیز کا خیر کے ساتھ شر ہے، اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا۔ تو کیا خیال ہے دنیا کا جوڑا کوئی نہیں ہے؟ دنیا کا جوڑا آخرت ہے، تو اس لیے آخرت جو ہے اس کا وقوع پذیر ہونا وہ بھی ضروری ہے۔ آگے آخر پہ داعی کے لیے ہدایات ہیں، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کرتے جائیے کرتے جائیے کرتے جائیے کرتے جائیے، جن کے دل میں رتی بھر ایمان ہے ان کو فائدہ ہو ہی جائے گا۔ ٹکراؤ اور الجھاؤ کے بغیر آپ نے اپنی دعوت جاری رکھنی ہے، ایمان کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ مقصد تخلیق انسان بتایا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان کو اور جنوں کو پیدا کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میری بندگی کریں، میں ان سے رزق نہیں مانگتا، صرف عبادت کا صرف ان سے تقاضا ہے
ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، یا تو نہ تو میں کہتا ہوں کہ رزق کما کے لاؤ، نہ میں کہتا ہوں مجھے کھلاؤ۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تو خود رزق دینے والا ہے۔ سورہ طور ہے، اس میں بھی مکی صورت ہے، بنیادی عقائد بیان کیے گئے ہیں، توحید اور رسالت سے زیادہ عقیدہ آخرت بیان ہوا ہے، اور اس میں بھی کفار مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے کہ عذاب واقع ہو کر رہے گا اور قیامت قائم ہو کر رہے گی۔ آیت نمبر 1 سے 16 تک قیامت کی تکذیب کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے۔ طور پہاڑ کی قسم اٹھائی ہے، مقدس کتابوں کی قسم اٹھائی ہے، خانہ کعبہ کی قسم اٹھائی ہے، آسمان اور ابلتے سمندروں کی قسم۔ یہ مضمون کے اہمیت کے پیش نظر اللہ کریم مختلف قسم کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ اللہ کائنات کا خالق و مالک ہے، جس چیز کی قسم چاہے وہ اٹھائے، لیکن ہم انسانوں کے لیے اللہ کی قسم کے علاوہ کسی چیز کی قسم اٹھانا منع ہے۔ صرف اللہ کی قسم اٹھانی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائے فقد کفر او اشرک، اس نے شرک کیا یا کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور فرمایا ان سب کی قسم اٹھا کے فرمایا آخرت ضرور قائم ہوگی، آسمان لرز اٹھے گا، پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، اور پھر جہنمیوں کو دھکے مار مار کر جہنم میں گرایا جا رہا ہوگا، اور کہا جائے گا بتاؤ یہ جادو ہے، تم کہتے تھے دنیا میں کہ جادو ہے، اب صبر کرو چاہے نہ صبر کرو، تمہارے لیے برابر ہے، تم نے اسی میں جہنم میں رہنا ہے۔ اللہ معاف کرے۔ آیت نمبر 17 سے 28 تک متقین کا ذکر ہے۔ مجرمین کے مقابلے میں قرآن کا اسلوب ہے کہ جہاں مجرمین کا ذکر ہوتا ہے ساتھ متقین کا ذکر ہوتا ہے۔ فرمایا ان میں جنت اور اس کی بے شمار نعمتیں ان کے لیے ہیں، پر لطف زندگی ہے، ہر طرح کا کھانا پینا ہے، وافر کھانا ہوگا، قطاروں میں تخت لگے ہوئے ہوں گے، موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، سبحان اللہ۔ نیک آباء و اجداد کا ساتھ ہوگا، نیک اولاد کو خوشخبری دی گئی ہے، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم۔ اللہ اکبر۔ نیک ماں باپ گزر گئے، ان کے پیچھے اولادیں ہوئیں، وہ بھی نیک ہیں لیکن کم نیک ہیں، اتنی نیکیاں نہیں کر سکی، راستہ وہی تھا آباء و اجداد والا، لیکن اس طرح سے محنت نہیں کر سکے، اس طرح سے دین کی خدمت نہیں کر سکے جتنا آباء و اجداد نے کی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم جنت میں آباء و اجداد کے ساتھ ان کی اولادوں کو ملا دیں گے، ان کو اکٹھا کر دیں۔ اب ظاہر ہے وہ اونچے درجے کے ہیں، یہ نیچے درجے والے لوگ ہیں۔ فرمایا وما التناہم من عملہم من شیء، ہم یہ نہیں کریں گے کہ ان کا درجہ کم کریں، ان کا درجہ اونچا کر کے ان کو اس کے ساتھ ملا دیں گے۔ پھر فرمایا حسب خواہش پھل اور گوشت ملے گا، وہاں چھلکتے جام ہوں گے، چھینا جھپٹی ہوگی، گناہ اور لغو اور فضول باتیں وہاں نہیں ہوں گی، اس کے بغیر ہوں گی۔ غلمان جو چھوٹے چھوٹے لڑکے جو ہیں وہ خدمت کے طور پر، خدمت گاروں کے طور پر اس طرح سے پھر رہے ہوں گے جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں، آپس میں مکالمہ کریں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ۔ اللہ، جنت میں بیٹھے جنتی آپس میں گپ شپ کریں گے، کہیں گے یار اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، ہمیں کتنا ڈر لگا کرتا تھا جب ہم گھروں میں بیٹھتے تھے، تو کتنی ہم اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہمیں عذابوں سے بچا لینا۔ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا فَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اللہ نے کتنا احسان ہمارے اوپر کیا کہ ہمیں آج عذابوں سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے بنائے۔ فرمایا پھر اطمینان کریں گے، خوش ہو جائیں گے، اور رحیم کے احسان پر خوش ہوں گے، سبحان اللہ، کہ اللہ نے عذاب سے بچا لیا۔ آیت نمبر 29 سے 43 تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کے اوپر جتنے مرضی یہ اعتراضات کرتے ہیں، آپ اس کے باوجود تذکیر یعنی نصیحت کا کام جو ہے وہ جاری رکھیے۔ کبھی کہتے ہیں شاعر ہیں، کبھی کہتے ہیں کاہن ہے، کبھی کہتے ہیں مجنون ہے۔ کفار کو دھمکی دی تم انتظار کرو، قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین، تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مختلف قسم کے الزام لگاتے ہو اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ ایک بات بڑی زبردست اللہ کریم نے یہاں فرمائی کہ ان کی عقل ماری گئی، مت ماری ہوئی ہوتی ہے۔ فرمایا کبھی کہتے ہیں کاہن، کبھی کہتے ہیں مجنون۔ کبھی سوچا ہے کہ جو کاہن ہوتا ہے وہ انتہائی عقل مند ہوتا ہے، اور جو مجنون ہوتا ہے اس کی عقل ماری بھی ہوتی ہے۔ تو گویا متضاد باتیں خود کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کاہن کہتے ہیں کبھی مجنون کہتے ہیں۔ فرمایا ام تأمرهم احلامهم بهذا، یہ تمہاری عقل جو تمہیں یہ اس بات کا حکم دیتی ہے، تمہاری عقل ماری گئی، مت ماری گئی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کیا یہ خود جو ہے بغیر خالق کے پیدا ہوئے ہیں؟
یہ اپنے آپ کو خود تخلیق کیا ہے، یا رب کے خزانے ان کے پاس ہیں، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس سے چڑھ کر یہ آسمانوں سے خبریں لے آئے ہیں، یا ان سے کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر مانگا ہے کہ یہ مرے جا رہے ہیں بوجھ کے نیچے، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے؟ آخر مسئلہ کیا ہے؟ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں؟ آگے آخر پہ آیت نمبر 44 سے 47 تک کفار کو سخت تنبیہ اور عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ آسمان سے عذاب آ سکتا ہے جس سے تڑپ کر گر جائیں گے اور کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات ہیں، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، آپ ڈٹے رہیے، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ صبح و شام تسبیح، سبح بحمد ربک حین تقوم، صبح اور شام اللہ کی عبادت کیجیے۔ آگے سورہ نجم ہے۔ سورہ نجم وہ پہلی سورت ہے نزول کے اعتبار سے جس میں سجدہ نازل ہوا۔ تو پہلی دفعہ کیونکہ کفار جو ہیں وہ چھپ چھپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا کرتے تھے، تو اس میں پہلی دفعہ سجدہ نازل ہوا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو سارے کافر بھی سجدے میں گئے۔ صرف ایک شخص کہتے ہیں کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، وہ تو تھا امیہ بن خلف، اور اس نے بھی نا تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا، اور اس نے مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کے اپنے ماتھے پہ لگا لی، گویا کچھ نہ کچھ اس نے بھی کیا، لیکن اس کو اسلام کی توفیق نہیں ہوئی۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ جتنے لوگوں نے اس موقع پر سجدہ کیا تھا سب کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دے دی۔ بہرحال اس میں کفار مکہ کو ڈانٹ پلائی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کی دعوت کے ساتھ تمہارا رویہ غلط ہے، باز آ جاؤ اور ایمان لے آؤ، ورنہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آیت نمبر 1 سے 18 تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق اور تائید کی گئی ہے، واقعہ معراج کی تصدیق کی گئی ہے، اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھولے نہ بھٹکے، آپ کی بلکہ آپ تو روشن ستارہ ہے جو لوگوں کو راہ دکھلاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج کے موقع پر مشاہدات کیے ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دلچسپی اور دل جمعی کی تعریف کی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزوں کو دیکھا۔ آگے آیت نمبر 19 سے 28 تک مشرکین مکہ پر سخت تنقید کی گئی ہے کہ یہ شرک جو ہے وہ کرتے ہیں، اور شرک فی ذات کی مختلف صورتیں لات، منات، عزا وغیرہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں عجیب و غریب، اور پھر جو ہے وہ اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں فرشتوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَکُمُ الذَّکَرُ وَلَهُ الْأُنثىٰ، سبحان اللہ، کہ تمہارے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ تِلْکَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، یہ بڑی بری تقسیم ہے جو تم نے کی ہوئی ہے، اپنے لیے بیٹے پسند ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں پسند ہیں۔ پھر فرمایا اِنْ هِیَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّیْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ، یہ اللہ کریم نے یہ مضمون سورہ یوسف میں اور جگہوں پہ بیان کیا ہے کہ نام رکھ لینے سے خدا نہیں ہو جاتا۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها، لات، منات، عزا، ارلم پرلم، یہ سب تم نے نام رکھے ہوئے، نام رکھنے سے خدا نہیں ہوتا۔ خدا تو وہ ہوتا ہے ما انزل اللہ بہا من سلطان، ان کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ خدا وہ ہوتا ہے اور جس کے پاس زبردست قوت والا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، کفار کا جو مبلغ علم ہے ان کے پاس ہے کیا؟ گمان، پریشان خیالی اور دنیا طلبی، یہ کل ان کا اثاثہ یہی ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 29 سے 35 تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی گئی ہیں کہ آپ ان سے اعراض کیجئے، اور پھر فرمایا مومن جو ہے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ مومن اہل ایمان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ جب مومن بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 31 میں بھی فرمایا تھا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ تم بڑے بڑے گناہوں سے تم بچ جاؤ، اللہ چھوٹے چھوٹے گناہوں ویسے معاف کر دے گا۔ یہاں بھی فرمایا سبحان الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے لوگ بچتے ہیں اہل ایمان، الا اللمم، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے کچھ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ آگے فرمایا قیامت کا مقصد یہ ہے کہ جزا اور سزا، ظاہر ہے قیامت نہ آئے تو جزا کون دے گا نیک لوگوں کو اور برے لوگوں کو سزا کون دے گا۔ آیت نمبر 36 سے 55 تک ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفہ جو تورات ہے اس کی تعلیمات کا خلاصہ بیان کیا گیا۔ اس میں فرمایا کوئی ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ گویا اعمال کے نتائج کا قانون یہ ہے کہ جس کی آدمی کوشش کرتا ہے اسی کا نتیجہ نکلتا ہے۔ کوشش کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا، آخر رب کی طرف لوٹنا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی ہنساتا ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس نے
نر مادہ کا جوڑا بنایا ہے، اسی سے نسل چلتی ہے، زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسری زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی امیر بناتا ہے، وہی خزانے عطا فرماتا ہے، اور اسی نے 4 اقوام کا ذکر کیا، عاد، ثمود، قوم نوح اور قوم لوط کو ہلاک کیا۔ گویا ہلاکت اور بربادی کی طاقت بھی اللہ ہی کے پاس ہے۔ آگے آیت نمبر 56 سے 62 تک آخر پہ فرمایا قرآن کا جو انذار ہے، قرآن نے جو تنبیہات کیے ہیں، یہ گزشتہ تعلیمات ہی کی ایک کڑی ہے، لہذا قرآن کی تنبیہ ہے کہ قیامت قریب ہے، تمہیں رونا چاہیے، تم ہنستے اللہ اکبر، غفلت چھوڑ دو، اسی کو سجدے کرو، اسی کی بندگی کرو۔ آگے سورہ قمر ہے۔ سورہ قمر کے اندر ویسے تو اس کا آغاز ہوتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور چاند یہ مشرکین کو تکذیب کی گئی ہے، آیت نمبر 1 سے مشرکین کی تکذیب کی گئی ہے آیت نمبر 1 سے 8 تک۔ اس میں خاص طور پر جو معجزہ شق القمر کا ذکر کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ایک معجزہ اللہ تعالیٰ نے ایک سرزد کروایا تھا کہ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 5 سال قبل مینا میں تھے۔ متواتر روایات سے یہ بات ثابت ہے، بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، ترمذی مسند احمد مستدرک کے حاکم وغیرہ میں یہ ساری احادیث موجود ہیں کہ چاند واقعتاً یوں پھٹ گیا اور پھر جڑ گیا، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح چاند پھٹا اور جڑ گیا، اسی طرح کائنات تباہی کے بعد پھر بنے گی اور ایک نئی کائنات اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اور نئی زندگی ہوگی۔ گویا قیامت کا وقوع پذیر ہونا یقینی۔ اللہ اکبر۔ آگے پھر اللہ کریم نے 5 اقوام کی ہلاکت کو بطور عبرت بیان کیا ہے، اور بتانا یہ مقصود ہے کہ جو الائیڈ فورسز ہیں، یعنی کفار کی جو اکٹھی جمعیت ہے، اس کو اس کی شکست ہوگی، اور شکست کی پیش گوئی فرمائی کہ یہ سارے کے سارے، اور مسلمانوں کو گویا جو فتح کی خوشخبری کی دی اور ان کی شکست اور ہزیمت کی خوشخبری دی۔ قوم نوح کی تکذیب ہے، قوم عاد کی تکذیب ہے، قوم ثمود، قوم لوط، اور یہ سب جھوٹے لوگ تھے اور سارے عذاب کا شکار ہوئے۔ پھر فرمایا ایک بات بار بار اللہ کریم نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن آسان ہے، کوئی ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ اللہ اکبر۔ گویا تلاوت کرنے کے لیے بھی آسان ہے، حفظ کرنے کے لیے بھی آسان ہے، عبرت و نصیحت پکڑنے کے لیے بھی آسان ہے۔ امام شوکانی کہتے ہیں یہ بار بار آیت دہرا کے رغبت دلائی گئی ہے کہ لوگ قرآن سے نصیحت حاصل کرنے یہ آسان ہے۔ آیت نمبر 41 اور 42 میں آل فرعون کی تکذیب کی گئی ہے، اور آیت نمبر 43 سے 55 تک فرمایا متقین اور مجرمین کا انجام مختلف ہے۔ اہل تقویٰ جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، اور اہل جو گناہ ہیں، جو اہل کفر ہیں، یہ سارے کے سارے۔ اور پھر فرمایا کفار ام یقولون نحن جمیع منتصر، یہ کہتے ہیں کہ ہم سارے اکٹھے ہیں اور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ ساری کی ساری جو الائیڈ فورسز ہیں یہ اکٹھے مل کے آئے ہوئے، سب کو شکست ہوگی اور یہ پیٹھ پھیر کے بھاگیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر آخر پہ فرمایا کہ نہ ماضی سے سبق لیتے ہو، نہ سمجھانے سے سمجھتے ہو، تمہارا معاملہ قیامت کو ہی حل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نہایت سخت اور تلخ قیامت جو ہے سر پر کھڑی ہے، اچانک آ جائے گی اور جہنم کا عذاب تمہیں ملے گا۔ اور سورت کے آخر پہ فرمایا کہ متقین ان المتقین فی جنات و نہر، مقام عزت و تکریم میں، صدق و صفا کی مجلس میں، قدرت والے بادشاہ کے پاس متقین بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں سے بنائے۔ آگے سورہ الرحمن ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ الرحمن کے 3 حصے ہیں۔ یہ پہلی صورت ہے جس میں جنوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ جنوں کو بھی مخاطب کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمتوں کو تم، اپنے رب کی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، جنوں انسان دونوں۔ اس کے 3 حصے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 28 تک جو ہے اس میں مظاہر قدرت اور دنیاوی نعمتوں کا ذکر۔ ویسے تو پوری کی پوری سورہ الرحمن میں نعمتوں کا ذکر، لیکن خاص طور پر جو آیت نمبر 1 سے 28 تک ہے اس میں رحمان کی جو رحمانیت ہے اس کے دلائل دیے گئے۔ وہ رحمان جس نے یہ ساری نعمتیں، قرآن عطا کیا، تخلیق انسان کو تخلیق کیا، قوت گویائی عطا فرمائی، سورج چاند، جڑی بوٹیاں، درخت، آسمان، زمین، مختلف میوے، پھل، سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمتوں کو تم
فنا ہوگی۔ یہ ساری نعمتوں کا ذکر فرما کے فرمایا کل من علیہا فان، یہ ساری کی ساری نعمتیں فنا ہو جائیں اور ایک اللہ کی ذات وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک اللہ کی ذات جو ہے وہ قائم رہے گی۔ دوسرے حصے میں آیت نمبر 29 سے 45 تک قیامت اور مجرمین کا ذکر ہے۔ اللہ یعرف المجرمون بسیماہم، اللہ فیؤخذ بالنواصی والاقدام، جو مجرم ہے نا یہ قیامت والے دن چہرے سے ہی پہچان لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی گناہ گار جتنا مرضی ہو چہرہ تو نیک لوگوں جیسا بنا لے، کم از کم چہرے سے تو نہ پہچانا جائے کہ مجرم ہے، وگرنہ فرمایا کہ یہ چہرے سے پہچان لیے جائیں گے، بس فرشتے پکڑتے ہی ان کو ان کے جو پاؤں ہیں اور ان کے جو پیشانیاں ہیں ان کو آپس میں باندھ دیں گے، یہاں کے بالوں کو یہ قدموں کے ساتھ باندھ دیں گے، یہ بندے میں پڑے ہوئے پتہ چلے گا یہ مجرم ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ پھر آگے جہنم کے اور عذابوں کا تذکرہ ہے۔ پھر جو آخری حصہ ہے تیسرا، آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 77 تک، اس میں جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، باغات ہیں، نعمتیں ہیں، حورے ہیں اور مختلف چیزوں کا ذکر کر کے پھر آخر پہ فرمایا کہ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرا رب جو ہے وہ ذوالجلال بھی ہے، ذوالاکرام بھی ہے۔ ذوالجلال ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جھٹلایا، اور ذوالاکرام ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تصدیق کی، اور متقین اور مصدقین کے لیے۔ آگے سورۃ الواقعہ ہے۔ یہ سورۃ الواقعہ ان صورتوں میں سے ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ سورہ ہود، سورہ مرسلات، سورہ واقعہ، سورہ عما یتساءلون اور سورہ تکویر، اذا الشمس کورت، ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا شیبتنی، انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اللہ، اس میں قریشی قیادت کو الٹیمیٹم دیا گیا ہے، سرداروں یہ جو تمہاری سرداری ہے نا، اور دنیا میں کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، اتنی بڑی بلندی اور پستی کے الگ معیار ہے۔ بلند کون لوگ ہیں، پست کون لوگ ہیں؟ اہل ایمان، پرہیزگار، متقی، وہ بیچارے پست ہیں، اور جو بڑے بڑے مجرم ہیں یہ سردار اور چودھری بنے ہوئے ہیں، یہ کیسے پستی اور بلندی کا معیار۔ اللہ اکبر۔ فرمایا قیامت آ جائے گی، اور قیامت اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت آئے گی تو پتہ کیا ہوگا؟ خافضۃ الرافعہ، قیامت والے دن یہ پستیاں بلندیاں سب ختم ہو جائیں گی، بلندی پستی بن جائے گی، پستی بلندی بن جائے گی، یہ سب ایک معیار سب ختم ہو جائے گا۔ قیامت والے دن صرف 3 گروہ رہ جائیں گے۔ ایک گروہ ہوگا اصحاب الیمین، یہ جنتی ہے، ایک اصحاب الشمال، یہ جہنمی ہے، اور تیسرا گروہ ہوگا السابقون الاولون، یہ ذرا وی آئی پی جنتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وی آئی پی جنتی بنائے۔ فرمایا بلند درجات مقربون ہیں، قلیل من الاخرین، یہ نسبتاً جو ہے یہ اس امت میں سے تھوڑے ہوں گے اور پہلی امتوں میں زیادہ ہوں گے نسبتاً، لیکن ہوں گے اس میں سے بھی بہت، اور اللہ کی رضا میں یہ سبقت لے جانے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے قوی امید ہے کہ تم اہل جنت کا 1/4 ہوگے۔ پھر فرمایا نہیں مجھے کبھی امید ہے تم 1/3 ہوگے۔ پھر فرمایا مجھے کبھی امید ہے 1/2 ہوگے، آدھے تم ہوگے، آدھے باقی سارے لوگ ہوگے۔ مجموعی طور پر بہر اللہ تعالیٰ ہم سب کو وی آئی پی جنتی بنائے۔ فرمایا یہ جو وی آئی پی جنتی ہیں سونے کے تختوں پر ہوں گے، ان کے تکیے لگے ہوئے ہوں گے، شراب طہور، ایسی شراب ان کو جو نہ اس سے سر درد ہوگا نہ مدہوشی ہوگی، پرندوں کے گوشت ہوں گے، پھل ہوں گے، حور عین موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ وی آئی پی جنتوں کو، السابقون الاولون کو دے گا۔ دوسرے وہ جنتی ہیں، آیت نمبر 27 سے 40 تک فرمایا اصحاب الیمین، یہ عام جنتی ہیں، عام جنتی بھی موجوں میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا بغیر کانٹوں کی بیریاں ہوں گی، تہ بتہ کیلے ہوں گے، اور چلتا ہوا پانی ہوگا، خوب پھل ملیں گے، اونچے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، خوبصورت کنواری اور محبت کرنے والی حوریں ان کو ملیں گے۔ جنت کا معاملہ ہی اور ہے، جو جنت میں چلا گیا سبحان اللہ، آخری جنتی کو جو جنت ملنی ہے نا، آخری جنتی، حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنت کے اللہ پاک اس کو فرمائے گا جا جنت میں چلا ہے، وہ دروازے پہ جائے گا، کہے گا جنت تو بڑی بڑی ہے، یا اللہ جنت تو بڑی بڑی، جہنم سے نکال کے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈالتا، آخری جنت۔
پھر اللہ کریم اس کو فرمائے گا تو داخل ہو، تیرے لیے جو جنت ہے وہ دنیا سے 10 گنا بڑی ہے، دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس کی ہے جو آخری جنتی ہے۔ تو جو وی آئی پی جنتی ہوں گے ان کے لیے کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے، ما لا عین رات، جس کو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے کبھی سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی شخص کے دل پر کبھی خیال بھی نہیں گزرا۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جہنمی، آیت نمبر 41 سے 56 تک فرمایا اللہ، شدید گرم ہوا، کھولتا ہوا پانی، سیاہ ترین دھوئیں کا گرم سایہ، نہ ٹھنڈا نہ فرد بخش، تھوڑ کا کھانا، بڑے بڑے کانٹوں دار خاردار درخت کا کھانا ان کو ملے گا۔ فرمایا یہ بڑے گناہ پر اصرار کرتے تھے، مشرک تھے، شرک کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 57 سے 74 تک امکان آخرت کے دلائل دیے گئے ہیں اور سوالات دیے گئے ہیں۔ بتاؤ یہ جو انسان تخلیق ہوتا ہے ایک منی سے، قطرہ آب سے ایک انسان بن جاتا ہے، یہ تم بناتے ہو یا اللہ بناتا ہے؟ کون بناتا ہے؟ کون اس کو پیدا کرتا ہے؟ پھر سوال ہے جو فصل ہے تم بیج بوتے ہو اور فصل اگاتی ہے، یہ تم اگاتے ہو یا اللہ اگاتا ہے؟ سبحان اللہ۔ پھر سوال ہے آسمان سے پانی بارش نازل ہوتی ہے، یہ تم نازل کرتے ہو یا اللہ نازل کرتا ہے؟ سبحان اللہ۔ پھر سوال ہے یہ جو تم دیا سلائی یوں کر کے جلاتے ہو، ایک چیز کو دوسرے سے رگڑتے ہو، آگ بھڑک اٹھتی ہے، یہ کون جلاتا ہے؟ یہ آگ کہاں سے آ جاتی ہے؟ اچھی بھلی دیا سلائی آرام سے سکون سے پڑی ہوتی ہے، اس کو رگڑتے ہو، اس میں سے آگ نکل آتی ہے۔ آگ تم سلگاتے ہو یا اللہ سلگاتا ہے؟ سبحان اللہ۔ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین فسبح باسم ربک العظیم۔ تو اس اللہ کی تسبیح بیان کیا کرے، وہ عظمت والا رب ہے۔ آگے قرآن کا تعارف ہے آیت نمبر 75 سے 82 تک، کہ قرآن سے بے اعتنائی کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر موت کے وقت کی بے بسی، فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب جان نکلتی یہاں پہنچ جاتی حلقوم، اللہ اکبر، وانتم حینئذ تنظرون، تم ارد گرد کھڑے ہوئے ہوتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم ہمیں جانتے نہیں، دیکھ نہیں سکتے۔ یعنی اعزہ و اقارب سارے قریب کھڑے ہوتے ہیں ارد گرد، اللہ فرماتا ہے ہم سب سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ پھر اللہ ایک سوال کرتا فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر قیامت نہیں آنی، اگر تمہیں بدلے نہیں دیے جانے، اگر جزا و سزا کا معاملہ نہیں ہونا، اگر یہ تم یہ سمجھتے ہو تو فترجعونہا ان کنتم صادقین، تم اگر سچے ہو تو یہ جو جا رہا ہے نا اس کو واپس لا کے دکھاؤ، سارے ڈاکٹر بلا لو، سب کو بلا لو، کوئی اس کو نکلتی ہوئی جان کو کبھی واپس بلا کے دکھاؤ۔ جب واپس نہیں بلا سکتے تو سمجھ لو اللہ نے بامقصد کائنات پیدا کی ہے اور جزا و سزا ہو۔ آگے پھر سورۃ الحدید، یہ آخری سورت ہے آج کے پارے کی، سبحان اللہ۔ اس میں یہ شروع ہوتی ہے سبحہ سے، سبحہ سے شروع ہونے والی 5 صورتیں ہیں، سورۃ الحدید ہے، سورہ حشر ہے، سورہ صف ہے، سورہ جمعہ ہے، سورۃ تغابن، یہ 5 صورتیں سبحہ سے شروع ہوتی ہیں۔ ان کو حدیث میں نام آیا مسبحات، یہ مسبحات ہے، اللہ کی تسبیح والی صورت، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے یہ ان میں سے پہلی صورت، مسبحات میں سے پہلی صورت ہے سورۃ الحدید۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت مسبحات پڑھ کے سوتے تھے، یا مسبحات میں سے کوئی ایک صورت پڑھ کے سوتے۔ ویسے سورہ واقعہ کے بارے میں بھی آتا ہے، یہ بہقی کی ایک روایت ہے کہ جو شخص سورہ واقعہ سونے سے پہلے پڑھ لے تو اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہے، وہ صحیح نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک حدیث موجود ہے۔ تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسبحات پڑھ کے سوتے تھے، اور اسی حدیث میں ترمذی کی حدیث میں آئی ہے کہ سورہ حدید کے اندر ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیات سے بہتر، ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیات سے بہتر۔ اب کیسے بہتر ہے؟ مفہوم کے اعتبار سے بہتر ہے، یا پڑھنے کے اعتبار سے بہتر ہے، یا تلاوت کے اعتبار سے بہتر ہے،
تو اس کی تلاوت کا اجر 1000 آیت جیسا ملتا ہے، واللہ عالم، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ آیت جو ہے وہ 1000 آیات سے ملتی ہے، لیکن آپ نے اس کی تخصیص نہیں فرمائی کون سی، آپ نے یہ فرمایا کہ اس میں وہ سورہ حدید۔ امام ابن کثیر علیہ الرحمہ اور اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ وہ آیت جو 1000 آیت سے بہتر ہے وہ 3 نمبر آیت ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ سبحان اللہ۔ مرکزی مضمون اس کا عدل و انصاف پر مبنی حکومت کا قیام ہے، لیقوم الناس بالقسط، کہ لوگ جو ہے عدل و انصاف پر مبنی حکومت اور نظام قائم کریں، اور پھر یہ بتایا کہ انبیاء جو ہیں وہ صرف زبانی باز کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ باقاعدہ حکومت قائم کرنے کے لیے اور سیاسی اور جنگی طاقت کا استعمال کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ان کے لیے لوہا اللہ کریم نے آسمان سے نازل فرمایا۔ انفاق فی سبیل اللہ کی تاکید بھی کی گئی ہے، اس میں ترغیب بھی کی گئی ہے اور ترغیب بھی دی گئی ہے۔ تاکید کا مطلب لازماً کرو، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، جس چیز کا تمہیں مالک بنایا اس میں سے خرچ کیا کرو، تاکید ہے۔ پھر ترہیب ہے، وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا موت پڑ گئی ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اور پھر ترغیب ہے آیت نمبر 11 کے اندر، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ وله اجر کریم، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے اور جو قرض دے گا تو اللہ اس کو بڑھا چڑھا کے واپس کرے گا۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 16 کے اندر فرمایا کیا ابھی اللہ سے ڈر جانے کا وقت نہیں آیا؟ اللہ، یہ ایک ایسی آیت ہے، مجھے لگتا ہے یہ قرآن سارا کا سارا زندہ کتاب ہے اور قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے، لیکن یہ تو ایک ایسی آیت ہے جو ہر دور میں لوگوں کو جھنجھوڑتی ہے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ابھی بھی اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک پڑے، وما نزل من الحق، اور اس چیز کے لیے جو اللہ نے حق کے ساتھ نازل کیا اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد، اور جو اس سے پہلے بنی اسرائیل گزرے ہیں جنہوں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے اس کے رسولوں کی مخالفت کی ہے، ان جیسے نہ بنے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا؟ اللہ۔ آیت نمبر 20 میں فرمایا یاد رکھو دنیا کی زندگی کی حقیقت بس اتنی ہے جیسے کھیتی اٹھی، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر من الاموال، زندگی بس یہی کچھ ہے، زینت کر لی، اچھے کپڑے پہن لیے، لوگوں کے اوپر اپنا فخر جتا لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا۔ حیثیت اس کی یہ ہے کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، کہ یہ کھیتی اگتی ہے نا، جب لہلہا رہی ہوتی ہے تو کسان کہتا ہے کیا کھیتی ہے جناب میری، کتنے دن لگتے ہیں اس کو خشک ہو کے بھوسا بننے، اسی طرح یہ دنیا ایک دم ختم ہو جائے۔ اور وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ جو دنیا ہے دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ بھی نہیں، حقیقت میں اس کا کچھ بھی نہیں، لہذا اس کی طرف سبقت کرو، بھاگو دوڑو اور آگے بڑھو۔ سابقوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو اور جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی طرح، آسمان اور زمین کے برابر ہے، لمبائی کتنی ہے یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ جنت تیار کر رکھی ہے۔ فرمایا نظام زندگی چلانے کے لیے اللہ نے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، اللہ کریم نے کتابیں نازل کی، وانزلنا الحدید، ساتھ لوہا بھی نازل، یعنی صرف کتابیں سنانے سے تو لوگ نہیں نا باز آتے۔ وہ کسی نے کہا مولانا مولانا سوتروی کا غالباً شعر ہے کہ 4 کتاباں عرشوں آئیاں، 5واں آیا ڈنڈا، تے ڈنڈے باجو بھجدا نہیں بے دینا دا کنڈا، تو وانزلنا الحدید فیہ باس شدید، اس میں شدید جو ہے وہ سختی ہے، وہ منافع للناس، لوگوں کے لیے فائدے کی چیز ہے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ، یہ اس لیے ڈنڈا، یہ لوہا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، لوہا نرم انسان تک نازل کیا ہے تاکہ پتہ چلے کون اللہ کے رسولوں، اللہ اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ آخر پہ فرمایا کہ جو
عیسائی ہیں نا یہ اہل کتاب، انہوں نے رہبانیت خود ایجاد کی تھی۔ اللہ نے تو ان کو کہا تھا کہ نیکی کیا کرو تاکہ اللہ کی رضامندی کے کام کیا کرو، بس انہوں نے اللہ کی رضامندی کے لیے خود ہی رہبانیت ایجاد کر لی۔ رہبانیت کہتے ہیں ترک دنیا، کہ ہم نے اچھا کھانا نہیں کھانا، اچھے کپڑے نہیں پہننے، اچھے گھر میں نہیں رہنا، ہم نے یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، شادی بھی نہیں کرنی، ہم نے رہبان ترک دنیا اختیار کر۔ کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خود بنائی، وَالرَّهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان کے اوپر یہ فرض نہیں کی تھی، انہوں نے خود بنائی۔ ہم نے تو کہا تھا إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، ہم نے تو ان سے صرف اللہ کی رضامندی چاہی تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، خود انہوں نے ترک دنیا ایجاد کی تھی اور پھر اس کا حق بھی ادا نہیں کیا، کام بھی خود شروع کیا، اس کا حق بھی نہیں ادا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رہبانیت جو ہے وہ اللہ کی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں ہے، ترک دنیا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے توقع کی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے تقاضا کیا ہے، ساری معاشرتی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنا۔ درمیان قار دریا تختہ بندم کردائی، باز بھی گوئے کہ دامن تر مکن ہوشیار باش۔ یہ مومن کے امتحان کی صورت یہ ہے کہ جیسے ایک آدمی کو پھٹے پہ باندھ کے دریا کے درمیان میں پھینک دیا ہے، سمندر کے درمیان میں، اور اس کو کہا ہے کہ دیکھو اپنا دامن تر نہیں کرنا، اس دنیا میں رہتے ہوئے امتحان میں پاس ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا